یہ کرپشن آگے جا کر بناتی ہے نااہل ڈاکٹر، کمزور انجینئر، غیر ذمہ دار افسر، اور ایک ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے جہاں پہ ایمانداری ایک مذاق بن جاتی ہے۔ تعلیمی نظام یا کاروبار، پاکستان میں نقل پیپر لیک اور کرپشن کا خوفناک سچ، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ احمد نسیم آفیشل میں خوش آمدید۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اس مرتبہ پھر دوبارہ 10th کلاس کا انگلش کا پیپر ہے وہ امتحان سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہے۔ یہ کراچی سے آنے والی حالیہ خبر نہیں ہے، یہ ایک ایسا زخم ہے جو بار بار کھلتا ہے مگر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے، آخر پاکستان کا یہ تعلیمی نظام اس نہج پر کیوں پہنچ چکا ہے جہاں محنت کرنے والا اسٹوڈنٹ ہار جاتا ہے اور شارٹ کٹ لینے والا جیت جاتا ہے؟ یہ ایک پورے نظام کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ یہ صرف ایک پرچہ لیک ہونے کی خبر نہیں ہے، یہ تعلیم ہے یا تماشا ہے؟ پاکستان میں ہر سال بورڈ امتحانات کے درمیان پیپر لیک ہونا، نقل مافیا کا سرگرم ہونا، امتحانی عملے کی ملی بھگت اور سوشل میڈیا پر پرچے وائرل ہونا، یہ سب عام بات بن چکا ہے۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، حیدرآباد، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو اس لعنت سے محفوظ ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے تو اس کو روکتے کیوں نہیں ہے؟ اس کو روکنے والا کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ کرپشن کیسے ہوتی ہے؟ حقیقت جو سب جانتے ہیں، یہ ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے اس پہ، یہ ایک اتفاق نہیں ہے، یہ ایک کرپشن کا گندا کھیل ہے جس میں نیچے سے لے کے اوپر تک سب ملے ہوتے ہیں۔ انسائڈر، اندرونی لوگ، پرچہ چھاپنے والے اداروں یا بورڈ کے کچھ کرپٹ ملازمین پیسے کے عوض پیپر باہر نکالتے ہیں، پیپر جو ہے ایگزام سے پہلے ہی اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں۔ نقل مافیا یہ ہزاروں لاکھوں روپے کا بزنس نہیں ہے، یہ کروڑوں کا بزنس ہے۔ لاکھوں کروڑوں لے کر اس پرچے کو آؤٹ کیا جاتا ہے۔ امتحانی عملہ اور بڑے لوگ خود پرچہ آؤٹ کروانے میں مدد کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک، واٹس ایپ گروپس، ٹیلی گرام چینلز اور فیس بک پر منٹوں میں پیپر وائرل ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہے؟ محنتی طالب علم، غریب طبقے کے بچے، وہ والدین جو امید رکھتے ہیں کہ ان کے بچے کل کو بڑے ہو کے ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے بڑے عہدوں پہ جائیں گے، یہ ان سب کو درمیان میں ہی کل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں ان کی خواہشات کو۔ اور وہ والدین جو امید کرتے ہیں کہ ان کا بچہ ایمانداری سے آگے بڑھے گا اور کوئی بہت بڑا کوئی سائنٹسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر بنے گا، یہ ان سب کی خواہشات کا یہیں سے قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک ناانصافی نہیں ہے جب ایک طالب علم رات دن محنت کرتا ہے اور دوسرا پیسے دے کر پرچہ خرید لیتا ہے، یہ ایک نسل کا قتل ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس پہ حکومت کیوں ناکام ہے، وہ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیتی؟ یہ سب اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کو علم نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ سیاسی مداخلت، تعلیمی بورڈ میں اکثر تقرریاں جو ہیں وہ میرٹ پر نہیں ہوتی۔ احتساب کا فقدان، کبھی کسی بڑے سیاستدان کو سزا ملی، کبھی کسی بڑے بیوروکریٹ کو سزا ملی، شاید ہی کبھی۔ ابھی ہم جو آپ کو اسے آگے بتانے چلے ہیں وہ اس سے بڑا سچ ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ کمزور نظام، پرچہ پرنٹنگ اور ترسیل کا نظام جو ہے آج بھی وہ پرانا ہے، پرانے میتھڈ پہ قائم ہے اور اس کو چینج نہیں کیا جاتا تاکہ ہم نے اسے بینیفٹس لینے ہوتے ہیں، ہم نے اسے ایماندار محنتی بچوں کو باہر کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر محفوظ نظام ہے۔ مفادات کا ٹکراؤ، جب وہی لوگ نظام چلا رہے ہوں جو اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ کیسے آئے گی تبدیلی؟ یہ صرف تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کرپشن آگے جا کر بناتی ہے نااہل ڈاکٹر، کمزور انجینئر، غیر ذمہ دار افسر، اور ایک ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے جہاں پہ ایمانداری ایک مذاق بن جاتی ہے۔ کیونکہ اگر بنیاد ہی خراب ہو تو عمارت جو ہے وہ کب تک قائم رہے گی، وہ کب تک کھڑی رہے گی؟ حل کیا ہے؟ بلکہ ذمہ دار کے پاس یہ ویڈیو جاتی ہے تو پلیز خدا را ان چیزوں کو ختم کریں۔ آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، اختیارات دی ہیں۔ روڈ بنانے سے یہ زیادہ ضروری ہے، بڑے بڑے اسکول بنانے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ ضروری ہیں۔ ان چیزوں پہ پہلے فوکس کریں کہ جو بچے آتے ہیں کم از کم وہ ایسے آئیں جو کل کو ایک معاشرہ جو ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکے، ہمارا ملک جو ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ ایسے لوگ آئیں جن پہ دنیا فخر کرے۔ اس کا حل صرف باتیں نہیں ہیں، عملی اقدامات۔ اس کا ڈیجیٹل امتحانی نظام ہونا چاہیے، آن لائن یا کمپیوٹر ٹیسٹنگ سسٹم سے لیکیج کم ہو سکتی ہے۔ سخت سزائیں، جو بھی ملوث ہو، چاہے افسر ہو، طالب علم ہو، کسی پولیٹیشین کا بیٹا ہو، کسی بڑے کا بیٹا ہو، فوراً اور سخت سے سخت پر اس کو سزا دینی چاہیے۔ مانیٹرنگ، CCTV، ہر امتحانی مرکز کی لائیو نگرانی ہونی چاہیے۔ پرچہ سیفٹی سسٹم اپ گریڈ ہونا چاہیے۔ پرچہ صرف اور صرف ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اور آخری لمحے میں اس کو ریلیز ہونا چاہیے۔ عوامی دباؤ، جب تک عوام آواز نہیں اٹھائے گی کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔
حقیقت جو ہم ماننے سے ڈرتے ہیں، یہ مسئلہ صرف حکومت کا نہیں ہے بلکہ ہم سب کا ہے، کیونکہ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کیونکہ جب والدین خود اپنے بچوں کو نقل سے پاس کروانے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو ہم بھی اس کرپٹ معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب طالب علم خود شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، جب ہم خاموش رہتے ہیں، تو صرف قصور جو ہے وہ حکمرانوں کا نہیں رہتا۔ اگر آج ہم نے اس نظام کو ٹھیک نہیں کیا تو کل کو ہمارے بچے ڈگریاں تو لے لیں گے لیکن ان کے پاس قابلیت نہیں ہوگی، یہ قابل فخر نہیں ہوں گے، یہ فراڈیے ہوں گے، یہ کرپٹ ہوں گے، یہ بے ایمان ہوں گے، یہ راشی ہوں گے، یہ بزدل ہوں گے، لیکن یہ قابل نہیں ہوں گے، یہ ایماندار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کرپشن سے چلی ہے، کیونکہ شروع سے اس میں کرپشن کا عنصر آ گیا ہے۔ تو جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، قومیں ڈگریوں سے نہیں، کردار اور میرٹ سے ترقی کرتی ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان میں تعلیم جو ہے وہ ایک کاروبار بن چکی ہے؟ کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ آواز اٹھانا ہی پہلا قدم ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان پائندہ باد۔